اچھا، میرا جو پہلا جو سوال ہے وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہے. مسلمانوں کے دو بڑے مکتب ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہے اور ایک مکتب جعفریہ ہے جسے فقہ جعفریہ بھی کہتے ہیں. اب اہل سنت کا جو بیشتر طبقہ ہے وہ جب توحید کی بات کرتا ہے تو توحید کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، مناجات جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے. اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت کا جو استدلال جو پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب مکتب تشیع کے اندر جو توسل ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. وہ توسل کیا ہے کہ جیسا کہ بخوبی آپ جانتے ہیں یا علی مدد. اب یا علی مدد جو ہے اس کو مکتب اہل سنت جو ہے وہ شرک کے معنوں میں لیتا ہے کہ مدد مناجات دعا جو ہے وہ اللہ سے ہے. تو یا علی مدد آپ پکار نہیں سکتے، آپ نے پکارنا ہے صرف اللہ کو. تو اس بات کی حقیقت کیا ہے، یہ یا علی مدد جو ہے اس کو کیوں شرک کہا جاتا ہے؟ اور مکتب تشیع یا علی مدد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا علی کو معاذ اللہ معبودیت کے درجے پہ لے کے گئے، یا علی کو جو براہ راست پکارا جا رہا ہے کیا اللہ کو نہیں پکارا جا رہا، یا تشیع جو ہے وہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اس میں شاید 2 درجن سوال ہو گئے جی جی اسی ایک سوال میں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ موقف ہے، یہ اہل سنت موقف ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگی جاتی ہے. ایک فرد بھی ایسا نہیں، حتیٰ ناصبی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. آپ نے کہا قرآن سے آپ نے استدلال کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں. آیا انسان صرف خدا سے مدد مانگتا ہے؟ اس کا کوئی قائل ہے اس دنیا میں؟ جو اہل سنت والجماعت میں جو مکتب اہل حدیث ہے، مکتب دیوبند ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو قرآن کی اس آیت کا آپ کیا مفہوم لیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو بھی لیں، لیکن اس کا کوئی ایک فرد بھی ایسا قائل نہیں ہے کہ ہم انہیں غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگنی ہے. اس کا ترجمہ تو یہ کہہ رہا ہے نا، ہم صرف تم سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جی جی اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. جی جی. یہ اگر ترجمہ یہی ہے تو پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک. مانگتے یا نہیں مانگتے؟ جی جی. ظاہری مدد تو مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے وسیلے بنائے. نہیں، ظاہری باطنی کو چھوڑیے. فی الحال آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آیا سچ ہے یہ؟ چندہ کسے مانگتے ہیں؟ چندہ تو انسانوں سے ہی مانگا جاتا ہے. کون مانگتا ہے؟ یہی لوگ زیادہ مانگتے ہیں. جی جی. ہیں مولوی حضرات نہیں، مولویوں میں بھی یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مدد. صرف خدا سے مدد کس کے مقابلے میں کہتے ہیں؟ علی کی سے اگر مدد مانگے تو کہتے ہیں نہیں صرف خدا سے مدد. اچھا ٹھیک ہے جی، ہم نے طے کر لیا صرف خدا سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا. اور خود ہی ٹوپی الٹی کر کے پہنچ جاتے. کوئی دنیا کا کوئی ایک فرد آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، ایک انسان، ایک آدمی جس عاقل ہو، البتہ کوئی مجنون ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، یا میں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں لیتا. میں کسی کی مدد نہیں لیتا، میں انسان ہوں اور خود صرف اللہ میں اور اللہ زندگی. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں. یہ انسان ایک دوسروں کی مدد کے محتاج ہے. اور خدا نے قرآن میں کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا حرام ہو، شرک ہو، تو خدا شرک کی دعوت دے گا. ٹھیک ہے. ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو. یہ عوام کے لیے کلیئر نہیں ہے، اور یہ ہے بات بالکل روز روشن کی طرح. اب پھر اس کو جب یوں چھیڑیں گے نا، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جائیں گی. پہلے تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں. ٹھیک ہے جی، مان گئے کسی سے مدد نہ مانگنا. نہیں، وہ ظاہری مدد، وہ باطنی مدد، یہ سامنے کا مدد، وہ غائب کا مدد، یہ زندہ سے مدد، وہ مردہ سے مدد. آیت نے یہ کچھ کہا ہے.
نہیں آیت میں تو اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر آیت کا یہ معنی ہے جو کہ یہ معنی نہیں ہے، ابھی ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. جی 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 ٹھیک ہے نا، میں نے کہا نا آپ کے سوالات میں 2 درجن سوال ہیں. جی 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 جی. ٹھیک ہے نا، اب ہر کسی کو ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں. یہ آج اگر میں اپنے ان پاک دل جوانوں سے مخاطب ہوں جن کے ضمیر صاف ہیں، پاک ہیں، جو کسی تعصب میں نہیں ہے، جو بھی یہ کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ میں صرف خدا سے مدد لیتا ہوں، کسی اور کی مدد نہیں لیتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ شیطان ہے. وہ اس آیت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط بات کر رہا ہے جو نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی اسلام میں ہے، نہ کسی انسانیت میں. ہر شخص جانتا ہے ٹھیک ہے. کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کے محتاج. جس کو اس انسان کو ایک دوسرے کی مدد کا محتاج کس نے بنایا؟ خدا نے. اور پھر خدا کہے کہ کسی کی مدد نہ لینا، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسباب بنائے. نہیں، اسباب بنائے نہیں بنائے بھی ہم اس میں جاتے ہیں. جی جی. ایک دوسرے کا محتاج بنایا یا نہیں بنایا؟ جی جی. ڈپینڈنٹ بنایا. انسان دوسرے کا ڈپینڈنٹ. میں یہ کپڑے خود سے نہیں بنا سکتے. جی جی. ہم ایک لقمہ خود سے نہیں کھا سکتے. باقی اسباب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سورج، چاند، بارش، دریا، سمندر، رطوبت، زمین، سرخیزی، ان سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان سب کے علاوہ بھی وہ بھی غیر اللہ ہے نا. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہو. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، تجارت نہیں کر سکتے ہو. یہ غیر معقول ترین بات ہے. ٹھیک ہے نا. غیر معقول ترین بات کو ایک اتنے بڑے مکتب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں. نہیں کہتے اہل سنت یہ ناسبی ایک ٹولہ ہے جس نے اہل سنت کی ایک جماعت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو ایک پہلو ہو گیا نا. آگے بہت سی باتیں تھیں، اگر آپ اٹھائیں تو ان کا ہم جواب دیتے ہیں. جی جی. اچھا، یہاں پہ جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یا علی مدد جو ہے جو کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہی سوال میں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہ اتنا کیا کہتے ہیں غیر معمولی معاملہ ہے کہ لگتا ایسا ہے، ریفلیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ معبودیت کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے بے شک ظاہری اسباب بنائے اور ظاہری اسباب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو کیا نام ہے معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے. یعنی یا علی مدد سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک عام اہل تشیع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم یا علی مدد، تو یا اللہ مدد کیوں نہیں نکل رہا؟ یا اللہ مدد کا کیا ایشو ہے؟ یہ آپ کلیئر کر دیں کہ یا علی مدد جو ہے جو تشیع کہتے ہیں یا جو مکتب کہتا ہے وہ کن معنوں میں کہتا ہے، اس کی کلیئرفیکیشن ہے. یہ بات انسان کو تو اپنی جگہ، اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا، یہی بات اسے شیطان رجیم بناتی ہے. ابلیس نے یہی بات ابلیس کو مردود بناتی ہے. اس نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تیری تو میں عبادت کروں گا. یہ تو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں سجدہ کرایا جا رہا ہے. نہیں کرتا میں سجدہ. خدا کو سجدے سے انکار کیا. جی جی. آدم کو سجدے سے انکار، آدم کے سجدے سے انکار کیا. خدا کو تو 6000 سال سے سجدہ کر رہا تھا. جی جی جی. آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا. کس نے کہا؟ اب شیطان یہی تو کہہ رہا تھا، نہیں آپ نے ایک انسان کو معبود تک پہنچا دے، میں خدا کو صرف سجدہ کرتا. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے صرف خدا کو سجدہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ساری باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. میں نے اشارہ کر دیا، دوبارہ نہیں کہوں. جی جی. اچھا، ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ
لیکن میں تھوڑا سا جی جی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے, جی جی نہیں تو واضح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جی جی جس کے لیے واضح ہو گیا اس کے لیے ٹھیک جی ہے. جی جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں, وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں, تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے یا علی مدد, کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی, ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ, اس نے پانی پلایا, مدد کی. ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا دو. اب ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ اچھا ذرا ایک جگہ رہیے نا. جی 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 یا آپ کہاں آگے یہی لوگوں کے میں جن کے آپ جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ, لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. اب آپ کہاں آگے, آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے, مردے سے مدد نہیں مانگیں گے. تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو گیا. یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے, ٹھیک ہے, پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ قابل اعتماد نہیں رہے. آپ کو نہیں کہہ رہا, جی جی ٹھیک ہے نا, یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی زندہ نہیں ہے, زندہ سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے, زندہ اللہ ہو جاتا ہے. ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یہ زندہ ہے, یہ اللہ ہو جاتا ہے, یہ بھی غیر اللہ ہے, یہ غیر اللہ ہے. یہ یہاں تک آگے کہ زندہ سے ہم مانگتے ہیں, ہمارا آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آگے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے یا جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کرنی ہوتی ہے, کس طرح اپنے موقف پہ برقرار رہنا ہوتا ہے, اسی موقف پہ آگے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں. جی جی سارا اشکال یہیں آگے نا کہ زندہ نہیں ہے. جی 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 ہے نا, اور اگر وہ مجھ اور آپ سے زیادہ زندہ ہو پھر تو اشکال ختم ہو گیا نا. جی اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو, پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسے نہیں, پھر کیا کہیں گے آپ اگر ہو؟ نہیں, زندہ ہے تو پھر تو مدد کر سکتے ہیں. اگر زندہ ہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. نہیں, اگر کہہ رہے ہیں نا, جی جی اف ہے, ہاں اف کے ساتھ ہے نا. آپ کا اشکال یہی کہا گیا, غیر اللہ سے آپ یہاں آگے زندہ ہونا چاہیے, جو مدد کرے گا وہ زندہ ہونا چاہیے. جی جی اگر ہم امیر المومنین کی زندگی ثابت کریں پھر کیا کہیں گے؟ نہ وقت زندگی ثابت, اس دنیا میں ابھی جو بھی زندہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت سے زندہ ہے. جی جی جسے بھی حیات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت. الفاظ میں دقیق بولتا ہوں, مختصر بولتا ہوں, جی 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 ٹھیک ہے نا. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بھی شرک کے فتوے لگ گئے. ٹھیک, صحیح بات, شہید ہے یا نہیں علی؟ بے شک ہے, شہید زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, قرآن نے کہا علی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض اٹھیں گے اگر آپ اجازت دیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی پھر پوری آیت پڑھے نا, کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو, شہید زندہ ہے, لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم اس زندہ کو جو تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہے اسے مردہ کہہ کے کیوں کہتے ہو علی مردہ ہے, علی سے مدد نہ مانگو, علی زندہ ہے. خدا تم سے کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے جو علی کو مردہ کہہ رہے ہو. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ توسل والوں کو بھی شعور نہیں ہے اس بات کا, کس کا کہ علی جو زندہ ہے وہ آخرت میں ہے, برزخ میں زندہ ہے. علی جو ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ استدلال ان لوگوں کا نہیں, قرآن کہہ رہا ہے. کیا چیز؟ قرآن کہتا ہے. یہ آیت کا پورا مطلب نکال. کیوں؟ یہ آخرت کی زندگی ہے. کس نے کہا؟ آیت میں کہاں ہے؟ آیت میں کدھر ہے؟ جو لفظ شعور نہیں ہے نا, اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے ابھی مجھے شعور نہیں ہے. ہاں, ہمیں علم نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے نہیں ہے, لیکن نہیں, اللہ کو پتہ ہے. یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں ہے, کہا تمہیں شعور نہیں ہے. شعور نہیں, ہمیں علم نہیں ہے. تم بے شعور لوگ مردہ سمجھتے ہو, علی زندہ ہے. آخرت میں کہاں ہے؟ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے, بے شک اس کی شہادت ہو, تو وہ آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. کس نے کہا آخرت ہو گئی ہے ابھی؟ کیا چیز؟ ابھی آخرت ہو گئی ہے؟ برزخ میں تو ہے نا. آخرت ہوئی ہے, دنیا کی زندگی سے تو چلے گئے نا. دنیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ دنیا ابھی قائم ہے.
دنیا قائم ہے لیکن آخرت وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے. آخرت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آخرت ابھی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ آخرت شروع ہو گئی. آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی. جو آپ کے قیامت مردہ آ ہے گئی. اس کی قیامت آ گئی ہے. کیا چیز؟ قیامت آ گئی ہے. اس کے آخرت کے معاملات شروع ہو گئے. یہ وہ استدلال کرتے ہیں. ابھی ہم آپ سے قیامت کا دن تو قائم ہونا ہے, وہ تو مجھے ہی پتا ہے. ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا نا, ابھی نہیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوا. نہیں, جو پہلے مر گئے ان کے لیے قیامت ہو گئی ہے. وہ اپنی آخرت کی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ابھی وہ بات کہتے ہیں نا, جی جی جی. قیامت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی قیامت کا دن تو قائم ہوگا نا. کسی کے لیے بھی قیامت نہیں آئی نا. ابھی تو نہیں آئی, obvious سی بات ہے. جی جی. اخروی حیات قیامت کی بات ہے. ٹھیک ہے, برزخ کی بات کریں نا. نہیں اخروی حیات آپ کہہ رہے ہیں وہ اخروی حیات میں ہے. جی جی. برزخ کا کیا مطلب ہے؟ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے برزخ, اس کا تو ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے. اچھا, یہی دنیا اور آخرت کے درمیان کی ہے, آخرت کی نہیں ہے. جی جی. بس یہ جو جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ تو آخرت میں زندہ ہے, آخرت تو آئی نہیں ابھی. جی جی. قیامت تو آئی نہیں ہے نا. جی جی. یہ برزخ ہے. برزخ کہاں ہے؟ اسی عالم میں ہے نا. جی جی. اسی دنیا میں ہے. یہ دنیا ختم ہوگی, جب آخرت آئے گی تو یہ پہاڑ, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا. جی جی. سب کا عقیدہ ہے نا. لیکن دنیا کی حیاتی تو ختم ہو گئی نا. جیسے ہم جس طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح جو دنیا سے چلے گئے ان کی ویسے تو نارمل زندگی نہیں ہے نا ہماری طرح. آپ کی طرح کی زندگی نہیں ہے. جی جی. آپ ایک محدود زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک دو آدمیوں کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اس شہادت کے بعد خدا جب زندگی دیتا ہے تو وہ آپ سے بہت بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں اور آپ سے بہت بہتر مدد کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال ایسی آپ دے سکتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں نا میں آپ کو. کیا دے رہا ہوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم یا علی مدد پکاریں, کوئی ایک ایسی تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال ہو کہ حضرت علی نے آ کے کسی بزرگ کی یا کسی انسان کی مدد کی ہو. ابھی کوئی ایسی ابھی کی ہے. ابھی سارا عالم کفر ایک طرف تھا, علی کے ماننے والے مسکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک طرف تھا. وہ کس طرح جیتے ہیں؟ یا علی مدد سے جیتے ہیں. علی نے مدد کی ہے, کوئی انکار کر کے دکھائے. یہ جو آپ ایران اسرائیل وار کی بات کر رہے ہیں, علی نے مدد کی ہے. اچھا, اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی مدد کی ہے؟ اللہ بھی تو ہے نا. دیکھیں نہیں, وہ ابھی ہم وہاں آئیں گے. اچھا اچھا اچھا. کہ اس کا کیا مطلب, ابھی ہم وہاں نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کی مدد کیا ہے, علی کی مدد کیا ہے, اس کا کیا معنی ہے, تو وہاں تک ابھی ہم آئیں گے. وہاں تک ہم آئے نہیں, ابھی تو ہم جاہلوں کی باتوں میں ہیں نا. ابھی ہم ملکوت میں تو نہیں ہیں, ابھی ہم توحید کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم ساری جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ہم احمقوں کی دنیا میں ہیں. ادھر جب آئیں گے تو پھر ہم کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے کو پتہ نہ ہو. جاہل تو جاہل ہوتا ہے نا, ادھر ہے ادھر ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اس لیے ابھی ہم ادھر جاہلوں سے بات کر رہے ہیں. ان جاہلوں کی بات کا اگر ہم جس طرح آپ آئے ہیں چلے ہیں, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. قرآن میں یہ ہے دنیا کا, قرآن پہ سب سے بڑا بہتان. زندہ نہیں ہے اس لیے مدد نہیں مانگنی چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا زندہ, کیونکہ سب سے عظیم شہید علی ابن ابی طالب ہے, اس لیے سب سے بڑا زندہ علی ابن ابی طالب. اس دنیا میں زندہ نہیں ہے, آخرت میں زندہ ہے. جھوٹ, آخرت ابھی آئی نہیں ہے, قیامت ابھی ہوئی نہیں ہے, ابھی یہ دنیا برقرار ہے. رہ گیا آیا کوئی شخص جو دنیا سے ظاہراً چلا جاتا ہے, آیا اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. روح نہیں مرتی ہے, بدن مرتا ہے. انسان بدن نہیں ہے, انسان روح سے عبارت ہے. یہاں تک آگے جی جی آگے. ٹھیک ہے. جو اس زندگی میں ظاہری حیات میں نہیں ہے, جی جی, اور ان سے ہم فیض پا رہے ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے پھر بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ شاید ان لوگوں کو افاقہ ہو جائے, ان کو تو نہیں ہوگا, جو بیچارے جوان بچوں کو جو گمراہ کرتے ہیں انہیں ہو جائے گا. رسول خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میرا اپنا جو ذاتی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. نہیں, قبر میں زندہ نہیں
یہ تو آپ نے بہت ناانصافی کی ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حدیث ہے کہ انبیاء کا جو جسم ہے نا اس پر اللہ نے قبر کی مٹی حرام کر دی ہے. ہاں. تو وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے. اچھا، اس کی میں نے مثال کیوں دی؟ کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے تو آپ نے اپنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس لحاظ سے میں نے یہ بات کی اور یہ بات ثابت ہے، اس پہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ تمام انبیاء مسجد اقصی میں آئے تھے. جی امامت کرائی تھی. امامت کرائی تھی. جی رسول اللہ قبر اللہ میں تو نہیں تھے نا، مسجد میں تھے. جی یعنی گزشتہ تمام انبیاء قبروں میں نہیں تھے، مسجد میں تھے. جی قبر میں زندہ نہیں ہے. یہ نا، یہ تو اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کو تصور کرنا کہ زندہ بھی ہے اور قبر میں بھی ہے. آپ ایک زندگی کے ظاہری آثار ہیں، وہ آثار زندگی کے جو ظاہری آثار ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ منقطع ہو جاتے ہیں. ان کا مال تقسیم ہو جائے تک نہیں ہوگا. رسول خدا کا ارث تقسیم ہوا یا نہیں ہوا؟ جی بالکل نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا، غصب ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہونا چاہیے تھا نا. جی کیوں؟ اس لیے ظاہری حیات جو ہے اس سے ختم ہونے کے بعد یہ جو ظاہری احکامات ہیں وہ آئیں گے. جی اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے. کس پر؟ آپ پر، مجھ پر، قیامت تک کے تمام امتیوں کے تمام اعمال پر، ان کے ایمان پر گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ماشاء اللہ. بے شک ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کی آیت. یہ کیا شاہد صرف اس وقت اصحاب کے اوپر صاحب ہے یا ہمارے اوپر بھی شاہد ہے؟ یہ قرآن کی آیت تو قیامت تک کے لیے ٹھیک ہے نا. مبشر ہمارے لیے بھی ہے، نذیر ہمارے لیے بھی ہے، سراج منیر ہمارے لیے بھی ہے، شاہد ہم پر بھی ہیں. بے شک. شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھ رہے نا ہمیں. جی آئی وٹنس. دیکھ رہے ہیں. جی صرف آئی وٹنس نہیں ہے، ہمارے قلب کا حال بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی گواہی دے رہا ہے، شہادت پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا منافق ہے، یہ گواہی بھی دیں گے. تو رسول خدا کیسے ہمارے لیے گواہی دیں گے؟ تو پردہ فرما گئے. وہ زندہ ہیں. رسول کی راہ میں مارا جانے والا زندہ ہو اور خود رسول نعوذ باللہ زندہ نہ ہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا تعقل ہے؟ رسول خدا زندہ ہے. علی نفس رسول ہے. بے شک. علی زندہ ہیں، شہید ہیں، سید الشہداء ہیں. علی زندہ ہیں. زندہ سے مدد مانگنی ہے، مانگو علی سے مدد مانگو، یا علی مدد. کرتا ہے نہیں کرتا مدد. بھائی اتنے لوگ جب مدد مانگ رہے نہ کرتا ہو تو میں کہنا چھوڑ دوں گا نا. میں اور یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں، اور آپ سے مراد میں آپ کو نہیں لے رہا، آپ کے اتنے کرٹیسزم اور ان سب کے باوجود کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مل رہا ہے نا. یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے یار تم ایسے سے مدد مانگتے ہو جہاں سے مدد ملتی ہی نہیں ہے. بھائی ہمیں مل رہی ہے، تم بھی عقیدے سے کہو تمہیں ہی ملے گی. جی